ہم گزشتہ ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چین اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہو رہے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر، اور صورتحال خاصی بہتر نہیں ہے۔ اب ہم اگر بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو 17 جون کو بھارتی فوجیوں نے جس طرح سے لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے 4 جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں انہیں شہید کیا ہے، جس پر آج عائشہ فاروقی صاحبہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا، اس پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین کے ہاتھوں ہوئی ہزیمت سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے؟ جنرل صاحب، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس بارے میں؟ کر سکتا پاکستان پہ اٹیک؟ دیکھیے، فی الحال میرا خیال ہے یہ معاملہ تھوڑا رک گیا۔ جو ایل او سی پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ تو مودی صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد سے یہ کانسٹنٹلی ایک لگاتار پروسیس یہ چل ہی رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً کیجولٹیز ہوتی ہیں ہماری ایل او سی پہ، اور ہم بھی ان کو اس طرف کرتے ہیں، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرف سے جو چائنا سے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہاں پہ سچویشن چونکہ اسٹیبلائز نہیں ہوئی تو بھارت کی توجہ ادھر رہے گی اسٹیبلٹی کے لیے۔ اس دوران میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بھارت نے پہلی نیریٹو بنا لی ہے کہ جناب ہمارے تو 20 مارے گئے، ہم نے چائنا کے 45 مار دیے، تو اس سے کافی عوام میں ایک اطمینان کی لہر دوڑی کہ جناب ہم نے بدلہ لے لیا، ورنہ تو یہ 20 مارے کے اوپر بڑا مشکل پڑ جاتی مودی صاحب کے لیے۔ تو تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنی ایگریسو نہیں ہیں، کیونکہ وہ دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، کچھ ادھر، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پاکستان کی طرف کو رجوع کریں۔ لیکن اس سٹیج کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ ایل او سی کو تو ہاٹ رکھیں گے، لیکن اندرونی طور پہ ان کی توجہ نہیں کر رہا ان کے غلط دعووں کی، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ چائنا نے کبھی بھی کیجولٹیز کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، یہ ان کا ہمیشہ سے ایک ان کا پروسیجر ہے اور ان کی میرا خیال رویہ ہے۔ کیجولٹیز ہو سکتا ہے ان کی کچھ ہوئی ہو، زخمی ہوئے ہوں لوگ ان کے بھی، لیکن انہوں نے یہ ان کا ہمیشہ سے ایک ان کا طریقہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی کیجولٹیز اناؤنس نہیں کرتے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ چائنا ان کو ریبٹ کرے گا۔ چائنا بلکہ چاہے گا کہ اگر وہ کوئی امپریشن ایسا پیش کر رہے ہیں جس سے مودی صاحب کو کچھ سپیس ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے پبلک سینٹیمنٹ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، تو وہ چائنا چاہے گا کہ یہ چیز پریویل کرے، کیونکہ وہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں مودی کو ہیلپ رہے گی۔ ٹھیک ہے، باقی مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ودن 50 سیکنڈز مجھے اپنا کائنڈلی آنسر کیجیے گا۔ رضا رومی صاحب، یہی سوال آپ سے، تعلقات پاکستان کے ساتھ کشیدہ کر سکتا ہے بھارت؟ جی دیکھیے، وہ تو آلریڈی کشیدہ کر چکا ہے، اور یقیناً ایل او سی کے اوپر بھی آپ نے ٹینشن دیکھی، جو بیانات بھی آئے ہیں مختلف، وہ سبھی اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مودی کے لیے، پرائم منسٹر مودی کے لیے پاکستان کے ساتھ مستقل ہاسٹیلٹی اور ٹینشن کو رکھنا ان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ لیکن کیا ابھی ان حالات میں، جبکہ ایک سائڈ کے اوپر وہ چین کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور اب وہ کوشش کریں کہ کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو کر بات چیت ہو، تو دوسری سائڈ پہ دونوں فرنٹ کے اوپر وہ کریں گے؟ میرے خیال سے ابھی تو فی الحال تو نہیں، لیکن یہ کہ یہ چیز چلتی رہے گی، کیونکہ یہ ان کا ایک اپروچ رہی ہے، ان کی ایک حکمت عملی رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی، اور یہ کوئی ایسا شواہد نہیں ہے کہ یہ بدل جائے آنے والے مہینوں میں۔ صحیح، مزمل صاحب۔ دیکھیں، میرے نزدیک جو سب سے اس وقت بات افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے انڈیا چائنا ٹینشن چل رہی ہے۔ پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ پاکستان کے فارن منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے؟ جب انڈیا ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً چائنا کے پاس جاتے ہیں، آرٹیکل 360 اس نے ابارٹ کیا، کچھ کیا، چائنا ہمارے حق میں بیان جاری کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہم پہلے فوراً چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس حکومت میں 8 دن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چین کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ جی بھارت وہاں پہ جارحانہ ہے، بھارت کی غلطی ہے اور چین ٹھیک کر رہا ہے، بھارت نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، چین اپنے علاقے میں کھڑا ہے، بھارت دار اندازی کر رہا ہے۔ ہم اس طرح سمن بکمن بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہم نے شروع کر دی ہے، کہیں ہم پر تو حملہ نہیں ہو جائے گا، کہیں ہمیں تو مارنی پڑ جائے گی۔
بھائی ہم ایک ملک ہیں, ایک ایٹمی ملک ہیں, ایک ہمارا دوست ہے جس نے ہمارے ساتھ ہر برے وقت میں کھڑا ہوا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا, وہ ہمارے ہی ایک دوسرے دشمن کے ساتھ اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے, اور ہم ایسے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہیں ہمارے ملک منہ سے کوئی ایک الفاظ نہ نکل آئے. یہ ہماری فارن پالیسی ہے. یہ عمران خان صاحب ویسے تو وہ روز جو ہے ہمیں کرونا پر مودی کے بیانات اور اس کی پالیسی بتاتے ہیں, چین پر بات نہیں نکلتی ان کے منہ سے. فارن منسٹر صاحب ویسے تو ہر موقع پہ ٹویٹ کرتے ہیں, چین اور انڈیا پہ ان کا ٹویٹ مجھے نظر نہیں آتا. آج فارن آفس کی بریفنگ بھی اس پر مکمل خاموش تھی. ہمارے سیولین مرے, ادھر جو چائنا انڈیا ہے اس پر واضح سٹانس پاکستان کو لینا چاہیے. ہمیں چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ملکوں کے ساتھ کب جا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم آج خاموش رہیں گے تو کل چائنا خاموش نہیں رہے گا. وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہم ہر دفعہ خاموش رہیں گے. تھوڑی سی میرا مطلب ہے اس حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی پہ نظر ثانی کرے. کامران آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ دیکھیں, آپ بھارتی وزیراعظم مودی سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے ہی ہے, لیکن ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ چین ہے. ویسے تو ان سے کچھ خیر کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن موجودہ حالات میں امیڈیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مودی کوئی ایسی حرکت کریں گے. انیکا, زخم ٹھنڈے کریں گے مودی سرکار اپنے, یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بات رہی بھارت کے پاکستان کی طرف اس طرح کا حملہ کرنے, جہاں سوئی ٹوٹ جائے یا گر جائے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے حوالے سے نعرے بازی شروع کر دی جاتی ہے. جہاں کرونا کی بات کی جائے وہ سارے مسلمانوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہے بات. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں چین کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر بات نہ پھینکے؟ تو میری نظر میں تو یقیناً یہ پہلے سے کشیدہ تعلقات کو وہ کنٹینیو ضرور کرے گا, روکے گا بالکل نہیں پاکستان کے ساتھ, تاکہ یہ بھی بتا سکے کہ دیکھیں جی ہم تو سی پیک چین اور پاکستان کے بیچ میں ہے, ہم یہاں پاکستان سے ان کو ضرب لگائیں گے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ڈھونڈنا پڑے گا بھارت سرکار کو.